والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. آواز آ رہی ہے؟ جی سر. الحمدللہ. دروس اللغة على ربیہ کا سبق نمبر 11 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور کورس تعلم اللغة على ربیہ کا کلاس جو ہے وہ 26 ہے. تو پچھلے اسباق میں بھی ہم جو ہے وہ ضمائر کے متعلق پڑھ رہے تھے. آج کے سبق میں ضمیروں کے ساتھ ساتھ ایک نئے سبق کا اضافہ ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے پہچان. کس کی پہچان؟ اسم، فعل اور حرف کی پہچان. اسم، فعل اور حرف کی پہچان. ٹھیک، کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ جو ہے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا حرف ہے؟ یعنی کہ کلمہ جو بھی ہمارے سامنے آیا اس کو معلوم کیسے کریں گے یہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کے متعلق جو ہیں وہ مختصراً اور آسان فہم انداز میں کوشش کریں گے کہ آپ کے گوش گزار کریں کہ کیسے کیسے وہ چند کلیے ہیں جن کے ذریعے آپ بہت جلد جو ہیں وہ اسم فعل حرف کو پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، تو اسم کے متعلق پہلے تو اسم فعل حرف کی تعریف سن لیں. اگرچہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے لیکن انشاءاللہ مفید رہے گی پھر بیان کرنا بھی. پہلے نمبر پہ عربی میں جب بھی یا عربی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، جب بھی کوئی انسان بات کرتا ہے تو یا تو وہ ایسا لفظ بولتا ہے جس کا معنی خود بخود واضح ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس نے بات کی تو سننے والے کو فوراً سمجھ آ گئی، اس کے لیے اس کو کسی بھی قسم کی وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئی. تو ایسی صورت میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. یعنی کہ جب وہ لفظ بولا گیا تو سننے والے نے سن کر فوراً پہچان لیا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے. وہ کیسے؟ کہ سننے والے کو جب کوئی لفظ بولا جائے، سننے والے کو فوراً اس کی سمجھ آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب کوئی لفظ بولا جائے، سننے والا اس کو سمجھ نہ سکے اور اس کے ساتھ کسی اور کا اضافہ کرنا پڑے، ایک اضافہ اگر وہ ہو زمانے کا تو اس کو ہم فعل کریں گے. یعنی کہ ایسا کلمہ جس کا معنی زمانہ کے ساتھ مل کر واضح ہو تو اس کو کہیں گے فعل. تیسرا اور آخری، جب بھی کوئی لفظ کو بولے گا، اس نے جب لفظ بولا، اس کلام کو، لفظ کو آپس میں ملانے کے لیے اس نے ایک مزید ایک اور لفظ ساتھ ملایا، یا ضرورت پیش آئی کہ اس لفظ کی وضاحت تب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک جو ہے کچھ اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ نہ ملایا جائے. تو ایسا لفظ جس کا معنی بذات خود سمجھ نہ آ رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. تو یہ 3 اقسام ہیں کسی بھی زبان میں، یہ 3 ہی اقسام جو ہیں یہ مانی جاتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. یعنی کہ کسی نے جب لفظ بولا اس کا معنی سمجھا، کسی ضرورت نہیں پیش آئی، آگے پیچھے کچھ بھی لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. جب لفظ بولا گیا اس کا معنی تب تک سمجھ نہ آئے جب تک اس کے ساتھ زمانے کو نہ ملایا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل. اس کے بعد کہ ایک لفظ بولا گیا، اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا تھا جب تک اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ملایا گیا، آگے پیچھے، تو اسے کیا کہیں گے؟ حرف. سمجھ آ گئی؟
تو یہ 3 اقسام ہیں عربی زبان میں، یا کسی بھی زبان میں جب بات کی جائے تو 3 چیزوں سے کوئی بھی بات خالی نہیں ہوتی. یا تو وہ کسی کا نام ہوگا، یا ایسا لفظ ہوگا جس میں زمانہ بھی پایا جائے گا، کام بتایا جا رہا ہوگا ساتھ ساتھ، یا ایسا لفظ ہوگا جو کسی کے ساتھ مل کے اپنا معنی واضح کرے تو اسے حرف کہیں گے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. ایک تو یہ کہ عربی زبان ہم نہیں جانتے، تو کیا ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے ہم مختصراً پہچان سکیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو آپ کے سامنے چند علامات میں ذکر کروں گا. پہلے نمبر پہ اسم کی علامات ہم دیکھیں گے. اچھا، علامات کی تقسیم یاد رکھیں کہ جو علامات ہیں اس کی 3 طرح سے تقسیم ہے. ایک یہ کہ ایک علامت کلمہ کے شروع میں آئے، لفظ جب بولا گیا لفظ کے شروع میں ایک علامت آتی ہے. ایک علامت جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کلمہ کے آخر میں آئے گی. ایک علامت وہ ہے جو کلمہ کے شروع یا آخر میں نہیں، بس لفظ کے شکل سے اس کی کوئی علامت جو ہے وہ پہچانی جائے گی. تو یہ تھی علامات جو ظاہری طور پر شکل کو دیکھ کر ہم پہچانیں گے یہ علامت کیا ہے، اسم کی علامت. ایک علامت اور قسم کی ہے. ایک علامت اس قسم کی ہے کہ وہ معنی ہم شکل نہیں دیکھیں گے، لفظ نہیں دیکھیں گے، لفظ کا معنی بتا رہا ہوگا کہ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے نمبر پہ جو علامت ہے لفظی طور پر جو لفظ کے اندر پائی جائے گی وہ ہے الف لام. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، الف لام آ جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے، اسم ہے. یعنی کسی کے شروع میں بھی الف لام آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، آنکھیں بند کر کے کہ یہ اسم ہے. ایک علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں یا آ جائے جس کا معنی عربی زبان میں آواز دینا یا اے کے لفظ سے بولا جا رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو بھی ہم جیسے یا اللہ، یا زید، یا اللہ ہم کہتے ہیں، ہم عربی میں اردو زبان میں بھی یا اللہ کہتے ہیں. تو یا اللہ، اللہ کے پیچھے یا آ گیا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. تیسری بات، تیسری علامت اسم کی علامات جو شروع میں آتی ہیں ان میں سے یہ کسی لفظ کے شروع میں حروف جارہ آ جائیں. حروف جارہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں، با، لام، تا، یعنی کہ یہ تو ویسے 17 ہیں جو ہم نے پڑھے. اس میں تھا فی، تھا علا، تھا الا، تھا من، تھا اور با. یہ 4-5 جو ہے حروف جارہ ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ وہ اسم جو وہ حرف جو کسی اسم پر داخل ہو کے اس کو کیا دیں، زیر دیں. تو یہ بھی اگر کسی پہ داخل ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھیں فی ہی، اب یہ فی ہے، ہی کے شروع میں آیا تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے یہ کیا ہے، ہی اسم ہے. کیا علامت ہے کہ اس کے شروع میں فی آ گیا. سمجھ آ گئی جی. اب دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت سے مراد وہ علامت جو کلمہ کے آخر میں آتی ہے. دوسری قسم، شروع میں آنے والی علامتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ کتنی ہیں، 3. اور آخر میں آنے والی اس کے علاوہ بھی ہیں، بہرحال یہ کامن یہ ہے، سب سے زیادہ یہ پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے دوسری علامت جو اسم کے آخر میں آتی ہے. وہ کیا؟ پہلے نمبر پہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں ڈبل زیر، ڈبل پیش اور ڈبل زبر، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس کو تنوین کہتے ہیں، جب بھی کسی کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے اس کو ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے یہ اسم ہے. جیسے حدیقۃن یا کرسیٌ. ٹھیک ہے، کرسیٌ. اور یہاں پہ نافذہ، ادھر 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 اس میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی ہونا، ویسے تو کئی مثالیں ہیں. نافذۃ، نافذہ.
مفتوحتن، ٹھیک ہے. تو یہ علامات ہے. کیا ایک علامت میں نے بتائی کہ آخر میں کیا ہو، تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو. تو یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ اسم ہے. اب دوسری علامت جو ہے اس کی کیا ہے؟ دوسری علامت جو ہے یہ گولتا ہے. یہ جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، حدیقتن کے آخر میں، صغیرتن کے آخر میں، نافذتن کے آخر میں، کبیرتن کے آخر میں، مروحتن کے آخر میں، جمیعتن کے آخر میں. یہ گولتا جب بھی کسی اسم کے آخر میں آئے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. ویسے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ گولتا مؤنث کی پہچان ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ اسم کی علامت اور پہچان بھی ہے. جب بھی کسی کے آخر میں یہ گولتا آ جائے گی، آنکھیں بند کر کے ہم کہہ دیں گے یہ کیا ہے، اسم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا، اس کے بعد اگلی علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ اگلی علامت ہے کہ کسی لفظ کے اسم کے آخر میں یا نسبت لگ جائے. یا نسبت سے کیا مراد؟ ایسی یا جو کسی کا تعلق اور نسبت ظاہر کرنے کے لیے لگایا جائے. جیسے پاکستان سے پاکستانی، کیا مطلب؟ پاکستان والا. امریکی، عربی، عرب والا. سعودی، سعودیہ والا. کویتی، کویت والا. تو یہ یا جو ہم نے کس لیے لگائی کہ ہم نے یا اس لیے لگائی کہ اس شخص کی نسبت یا تعلق کویت سے ظاہر کیا جا سکے، پاکستان سے ظاہر کیا جا سکے، سعودیہ سے ظاہر کیا جا سکے. تو یہ جو یا اسے کہتے ہیں یا نسبت، تو اس کو لگانے سے بھی پہچان ہوتی ہے کس کی؟ اسم کی. جی، کتنی علامات ہو گئی آخر میں آنے والی؟ 3 علامات ہو گئی. 3 پہلے والی تھی، 3 آخر میں آنے والی. اب اس کے بعد ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں، یعنی کہ اس کو سادہ سمپل انداز میں یوں کہہ لیں کہ کسی لفظ کی جب کیا ہو، دو کے لفظ، دو کے معنی پر دال کر الف نون کسی کے آخر میں آ جائے. الف نون، جیسے یہاں پہ ہے جمیل، جمیلانی آ جائے. جمیل کی بجائے کیا آ جائے؟ جمیلانی. ٹھیک ہے، الف نون آ جائے، یعنی کہ جمیلانی دو خوبصورت چیزیں. ٹھیک ہے، تو کسی لفظ کے آخر میں الف نون اگر آ جائے تو پھر بھی وہ اسم ہوتا ہے. یا کسی کے آخر میں واو نون آ جائے، جمیلون ہو جائے. ٹھیک ہے، امامون. ویسے تو جمع اس کی آتی ہے. مثال کے طور پر یہاں آخر میں کیا آ جائے؟ الف نون آ جائے ایک، یا پھر واو نون آ جائے جمع کا. یعنی کہ یوں سمپل سی بات کہ ایسا نون جو تثنیہ کا ہو، ایسا نون یا پھر جمع کا ہو. اس صورت میں ابھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اگلی علامت یہ، تو جی وہی مطلب واحد جمع والی اور مذکر مونس والی جو بھی علامتیں ہیں وہ اسم میں ہوتی ہیں نہیں، ہار تو نہیں بہر. اکثر. کثیر. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر تفصیل تھوڑا سا اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر شاید آپ کو واضح ہو جائے. اچھا، ایک تو ہم نے بتا دیا تنوین کی آخر میں تنوین آ جائے، آخر میں گولتا آ جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اس کے آخر میں یا نسبت آ جائے. ٹھیک ہے، یہ بتایا نا. ایک اور ہے، جیسے ہے الف، اسے کہتے ہیں الف مکسورہ. مکسورہ سے کیا مراد؟ کہ الف اور اس کے آخر میں کیا ہو؟ حمزہ ہو. جیسے ہا اولائی، پیچھے ہم نے پچھلے اسواق میں ہا اولائی پڑھا تھا، جو حاضی ہی کی جمع یا حاضہ کی جمع تھی، ہا اولائی. ہا اولائی، جیسے حمراء، حمراء، یا صفراء، بیضاء. کیا آیا؟ الف اور آخر میں حمزہ آ جائے، اس صورت میں بھی وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اور آخری بات وہ یہ کہ جب کسی کے آخر میں کیا آ جائے؟ کھڑا زبر آ جائے. جیسے یہاں پہ یاد لکھا ہے، جیسے عبرا، عبلا، صغرا، کبرا، بشرا. یہ سب یا کے اوپر کھڑا زبر جہاں آتا ہے تو وہاں بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟
اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مختصر سے یہ چند. جی, ساری علامتیں وہی مونس والی آ ہی رہی ہیں تقریباً. ہاں مونس والی, مونس تو ہوتا ہی اسم ہے نا, جب یہ علامتیں مونس کی ہیں تو مونس اسم ہی ہوتے ہیں نا سارے. اچھا، وہی ہوں, والی نا، مطلب واحد جمع والی کچھ، اور مذکر مونس والی تقریباً ساری علامتیں ان میں. چلیں چلیں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کے بعد اب تیسری جو ہے, جو علامت جو ہے وہ کلمہ سے, پورے کلمہ سے تعلق رکھتے ہو, نہ اس کا تعلق آخر سے ہو نہ اس کے شروع سے. پہلے نمبر پہ علامت ہے علم, کسی کا خاص نام, جیسے عمر, زید, بکر, خالد, شاہد, عاصم, ٹھیک ہے, اسد اللہ, کچھ بھی کوئی خاص نام جب بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے, اسے کیا کہتے ہیں عربی میں, کہتے ہیں علم. علم جو ہے وہ بھی اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسماء اشارہ, یاد رکھ لیں سارے کے سارے اسمات. ضمیریں ساری کی ساری اسم ہے. ضمیریں پڑھ چکے ہیں نا, ہوا, ہما, ہم, ہی, ہما, ہننا, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحن. اور اس کے بعد اسماء اشارہ پڑھے, ہاذا, ہازیہی, تلکا, اولئکا, ذالکا. یہ سارے اسماء جو اشارہ ہیں, اسماء اشارات, یہ سارے کے سارے اسم ہیں. اس کے بعد ہے اسماء موصولہ کہتے ہیں اس کو, وہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں. میں انشاءاللہ یہ آپ کو پیج سینڈ کر دوں گا گروپ میں, اس سے فائدہ ہو جائے گا. اسماء موصولہ, الذی, اللذانی, اللذین. اور ایک ہے اسماء افعال, اسماء اصوات, اسماء کنایات. یہ چند علامتیں ہیں اسم کو پہچاننے کی. آپ زیادہ نہ یاد رکھ سکیں تو کم سے کم یہ علامت کی الف لام شروع میں آ جائے, یا شروع میں آ جائے, حرف جر شروع میں آ جائے, کسی کے آخر میں تنوین آ جائے, کسی کے آخر میں الف نون تثنیہ والا نون آ جائے, جمع والا نون آ جائے, یا کسی کے آخر میں یا نسبت آ جائے, کسی کے آخر میں جو ہے الف ممدودہ جسے کہتے ہیں حمراء وہ آ جائے, کسی کے آخر میں کھڑا زبر آ جائے الف مقصورہ وہ آ جائے, تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, اسم ہے. اب معنی کے لحاظ سے, معنی کے لحاظ سے, کیونکہ ایک چیز ہم پڑھ چکے ہیں, دو چیزیں بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں, وہ یہ کہ جو مضاف مضاف الیہ ہے نا, وہ بھی اسم ہوتا ہے. مضاف بھی اسم, مضاف الیہ بھی اسم. اب مضاف مضاف الیہ جو ہے اس میں معنی کا تعلق نہیں ہوتا, معنی کا تعلق نہیں ہوتا. مضاف مضاف الیہ دونوں کیا ہوتے ہیں, اسم ہوتے ہیں. یاد رکھیں پکی بات, مضاف مضاف الیہ دونوں کیا ہیں, اسم ہے. موصوف صفت وہ بھی دونوں اسم ہے. موصوف اور صفت وہ بھی دونوں کیا ہیں, اسم ہے. موصوف صفت بھی ہم پڑھ چکے ہیں, وہ بھی اسم, مضاف مضاف الیہ بھی اسم. تو یہ تھا ایک جو ہے وہ حال, ایسا لفظ جس میں کسی کی حالت بیان کی جا رہی ہے. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید راکبن, میرے پاس زید آیا راکبن سوار ہو کر, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کیا ہے, اسم ہے. تو یہ چند علامات تھی کس کی, اسم کی. تو آج کے سبق میں صرف یہی, باقی کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فعل کی علامات اور حرف کی علامات جو ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی آپ کا اس کے متعلق سوال ہو؟ اب ہم تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے. بیتی الدرس الحادی عشر, 11واں سبق. بیتی میرا گھر, بیتی میرا گھر. یہ بتائیں کہ الدرس الحادی عشر یہاں کوئی اسم ہے؟ کیا علامت ہے اگر اسم ہے تو؟ الدارس، الف الدارس، لام آ رہا ہے, الف لام آ رہا الحادی بھی اسم ہی ہے. الحادی. ہے. الحادی بھی اسم ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ. الدرس الحادی 11واں سبق. بیتی میرا گھر, اس میں کون سا اسم ہے؟ یہ ہے یا نہیں؟ بیتی بھی اسم ہے, مضاف الیہ ہے. بیت بھی اور یا بھی دونوں ہی اسم ہے. میرا گھر, یس بیتی. اور دوسرا ایک یس اور علامت بھی ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک لفظ میں کئی علامتیں بیک وقت اکٹھی ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ میں ایک ہی علامت ہوگی. بیتی میں ایک اور علامت ہے, وہ کیا ہے؟
ضمائر، ابھی ہم نے بات کی جتنے بھی ضمیریں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ساری کی ساری اسم ہے. ضمیریں ساری کی ساری اسم ہے. تو یا مضاف الیہ بھی ہے اس لیے اسم ہے، اور یا جو ہے وہ ضمیر کی ہے اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اسم میں آپ ذرا توجہ کریں. میں تھوڑا سا اب یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ پیرا پڑھ لیں، کل انشاءاللہ پھر ہم اس پہ مزید پریکٹس کریں گے. ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے میٹنگ کا. بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے. فیہ، اس میں، حدیقۃ صغیرۃ، چھوٹا باغ ہے. ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. جی. فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں جو ہے وہ کھڑکی ہے، کبیرۃ بڑی. ومروحۃ، اور پنکھا ہے، جمیلۃ خوبصورت. ھذا سریری، یہ میرا پلنگ ہے، میری چارپائی ہے. وھذا کرسی جی، اور یہ میری کرسی ہے. وھذا مکتبی، اور یہ میرا میز ہے. ساعتی، میری قلم، ساعتی میری گھڑی. وقلمی، اور میری قلم. وکتابی، اور میری کتاب. علی المکتب، میز پر ہے. وحقیبتی، اور میرا بیگ. تحت المکتبی، میز کے نیچے ہے. بیگ، حقیبہ بیگ. نافذۃ غرفتی، میرے کمرے کی کھڑکی. میرے کمرے کی کھڑکی. نافذہ کھڑکی، غرفہ کمرہ، یا میرا. میرے کمرے کی کھڑکی مفتوحۃ کھلی ہوئی. ھذہ غرفۃ اخی، یہ کمرہ میرے بھائی کا ہے. یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. مضاف مضاف الیہ کا درجہ ہمیشہ شروع کریں گے، آخر سے شروع کریں گے. یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وَتِلْكَ غُرْفَةُ أَخِي، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. وغرفۃ اخی اختی، اور میرے بہن کا کمرہ جو ہے وہ صغیرۃ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے. وغرفۃ اختی، اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخ، کچن کے سامنے ہے. لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے. اسمہ، اس کا نام اسامۃ، اسامہ ہے. ولی اختن، اور واحد، اور میری ایک بہن ہے. اسمہا، اس کا نام سعاد، سعاد ہے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، میرے ابا جان و امی، میری امی جان، فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، اس بڑے کمرے میں ہے. انا احب ابی و امی، میں محبت کرتا ہوں اپنے ابا جان سے. امی، میں اما جان سے. واحب اخی و اختی، میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے. واختی، اور اپنی بہن سے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. کچھ چیزیں جو ہیں اس سبق میں انشاءاللہ کل ہم ڈسکلوز کریں گے، اس کو کل بیان کریں گے. کوئی سوال ہو آپ کا جو آج ہم نے پڑھا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم کلاس کو ہی ختم کرتے ہیں. جی میرے گھر کے بارے میں سوال. جی. کل جو ہم نے پڑھا تھا ایک ہی ضمیر جہاں زیر آنا چاہیے تھا لیکن وہاں ضمیر آ گیا. سر یہ بات سمجھ نہیں آئی. اچھا، وہ یہ تھا کہ جو جہاں زیر آتی ہے نا، وہاں وہ اگر ضمیر آتی ہے تو اسے مجرور وہ کہتے ہیں، مجرور کی ضمیر کہتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے جہاں زیر آتی ہے وہاں اگر ضمیر آ جائے تو ضمیر پر زیر نہیں آتی. یہ نہیں تھا کہ ضمیر کی زیر کی جگہ وہ ضمیر آئی، لیکن وہ کہنے کا مقصد ہے اس جگہ میں جہاں زیر ہے اس جگہ میں کیا آ رہا ہے؟ ضمیر آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی جگہ اب وہ ختم ہو گئی ہے یا اس کو زیر سے وہاں سے نکال دیا، بلکہ زیر کی جگہ وہ آ رہی ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ سر اس کی کوئی مثال دے دیں گے یہ یہاں مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے. اب یہ لام جا رہا ہے اور یہ کیا کرتی ہے؟ کسی اسم پر داخل ہو کے کیا کرتی ہے؟ اس کو زیر دیتی ہے. لیکن یہ جو یا متکلم ہے اس پہ زیر نہیں آئے گی کیونکہ ضمیر ہے. ہم نے یہ بات کی تھی ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ مبنی ہوتی ہیں.
یعنی کہ اسم کی 2 قسمیں ہم نے پیچھے بیان کی تھی کہ اسما وہ ہیں جن کی حالت بدلتی رہتی ہے، یعنی کہ ان کا آخر زیر زبر پیش بدلتا رہتا ہے، لیکن یا متکلم کی حالت کبھی نہیں بدلتی، یہ یائی اسی طرح ہی آتی ہے ہر جگہ. تو یہ جو ہے اب اس ضمیر کا نام کیا ہوگا؟ ضمیر مجرور متصل. ٹھیک ہے.